یہ باتیں اگر کرتا چلا جائیں گے تو شام ہو جائے گی. سیدھا راستہ بتاتا ہوں بس ایک ہی، کیونکہ میں کسی مسلک کا حامی نہیں ہوں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم. اگر اسلام کو صحیح پہچاننا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں. نبی علیہ السلام کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی، دوپہر کیسی تھی، رات کیسی تھی، بزنس کیسے کیا، بطور شوہر کیسے تھے، بطور جرنل کیسے تھے، بطور لیڈر کیسے تھے، بطور ٹیچر کیسے تھے، بطور کھیت کیسے تھے، بطور ذمہ دار کیسے تھے، بطور کسی کے ساتھ سفر کرنے والے دوست کیسے تھے. اگر آپ اپنے نبی کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اسلام کی خبر نہیں ہے. تو آج ایک وعدہ کیجئے پہلے آپ ہم سے انشاءاللہ، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کتنے لوگ ابھی بارات کا کھانا کھانے سے ہٹ جائیں گے یا نہیں ہٹیں گے، یہ نہیں پتا، لیکن میرے نبی کی ایک سنت ہے، پہلے اس کا وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، جس سنت کی وجہ سے ہم بھی مسلمان ہوئے، ہم سب تک دین پہنچا ہے اللہ کے نبی کا. وہ سنت کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ وہ بھی نہیں پتا ہوگی. آپ کو پھر ایک بات کہہ دوں، آپ کہیں گے مولانا مذاق کر رہے ہیں. اپنے امام کی تنخواہ 50,000 روپے کر دو اگر تو دین سیکھنا ہے، نہیں تو یہ جوتیاں ہی دیکھتے رہو، ایڈیڈاس کی اور فلانی کی فلانی. درست کر لو. اور اگر آپ کو یہ فخر ہے نا کہ ہمارے بچے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں، اگر کوئی بڑا مالدار ہے آپ میں، اس کے لیے تب تک عزت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اس کا ایک بیٹا حافظ نہ ہو، کوئی ایک بیٹا عالم نہ بنے، کوئی ایک بیٹا مفتی نہ بنے. یہ دین تم نے غریبوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. وہ غریب کا بچہ امام بن کے جب صحیح تقریر کرتا ہے تو یہ بدبخت متولی اسے نکالنے آ جاتا ہے. جب چودھری کا بیٹا تمہیں اسلام سمجھائے گا تو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. ایک سنت ہے نبی علیہ السلام کی، قرآن میں بھی اس سنت کا ذکر ہے. ایک شخص نے کہا میں مسلمان ہو گیا، رک جاؤ میں مسلمان ہو گیا. پیچھے سے کسی نے اس کی گردن اتار دی. اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا دل دیکھا تھا؟ زبان پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جو بندہ ہے نا مجھے شک ہے کہ وہ بے ایمان ہے. نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی. ایک ہی سنت ہے سب سے پیاری، فجر کی سنتوں سے بھی قیمتی، مسواک سے بھی قیمتی، داڑھی سے بھی قیمتی. کون سی؟ وہ سنت ہے کہ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا سوچے، ایمان والا جب بات کرے، ایمان والا جب دیکھے تو مثبت بات کرے، پوزیٹو سوچے، پوزیٹو خیالات رکھے. بدگمانی کا سوچنا ایمان والے کی علامت نہیں ہو سکتی ہے. ہم کہاں پہ آ کے مار کھا رہے ہیں بھائی؟ ہم اس نکڑ سے شروع ہوتے ہیں، نیگیٹو سوچنا کہ اچھا یہ بے ایمان ہے، ہاں یہ ٹھگ ہے، ہاں یہ چور ہے. جب 5-6 لوگ بیٹھتے ہیں نا، آپ کے یہاں تو آج کل رات کو چبوترے پہ بیٹھتے نہیں بھائی؟ ارے چبوترے پہ رات کو نوجوان بیٹھتے نا حیدرآباد کے. پولیس بھی پریشان ہے، انہوں نے بھی ڈپارٹمنٹ بنا دیا، یہ چبوترے والوں کو گھر بھیجو کسی طرح. چبوترے پہ جو بیٹھتے ہیں ان چبوترے والوں کی آپ کو سناتا ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہو چھوٹی عمر کے ہو. 20 آدمی بیٹھے ہیں نا جی، تو وہ کسی ایک آدمی کی بات کریں گے، یار وہ بندہ نہ بہت خراب ہے، بے ایمان ہے، چور ہے. ان 20 میں سے جب 15 چلے جائیں گے تو ان 5 میں سے کسی ایک کی برائی یہ 15 لوگ کریں گے. ان 15 میں سے جب 5 چلے جائیں گے تو ان 10 میں سے ایک کی برائی یہ 10 کریں گے. پھر 5 چلے جائیں گے تو یہ جو 5 بچے ہیں نا یہ ان 15 کی ایک ہی لائن میں کھڑے کر دیں گے کہ یہ سب ڈاکو ہیں، چور ہیں، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے. پھر بچے پیچھے 5 چبوترے والے جب 5 رہ جاتے ہیں تو پھر وہ سب کو ایک لائن میں ایک ہی تکڑی میں تولتے ہیں بے ایمانی کی. ان 5